رات نکال کے جس طرح یہ وقت گزرتا گیا اور سیکوینس کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں آپ کے لیے جو ہے وہ اکٹھی کی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ سارا کچھ اچانک نہیں ہو رہا جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنی ہے اس کے پیچھے کیا ہے، کون کون اس کے اندر شامل ہے اور کس کس طریقے سے پاکستان یہاں تک پہنچا، اپوزیشن پارٹیز یہ کس کے کہنے پہ کر رہی ہیں، اور حکومت کا اس میں کتنا اور کیا کردار ہے اور حکومت کی غلطی کہاں پہ ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں یہ تحریک چل رہی ہے صرف میاں نواز شریف صاحب کے دم پہ۔ اگر آپ ون لائنر بولیں تو صرف نواز شریف کے دم پہ یہ تحریک چل رہی ہے، کیونکہ وہی اس وقت اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہی اس وقت لڑائی کو اس لیول پہ لے جا چکے ہیں جہاں سے شاید واپسی ممکن نہیں ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے دم کے اوپر اپوزیشن کی یہ پوری تحریک کھڑی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے اور یہ تسلیم کرنی پڑے گی سب کو۔ نومبر 2019 میں گزشتہ سال لگ بھگ 1 سال ہونے والا ہے، میاں محمد نواز شریف علاج کروانے کے لیے پاکستان سے باہر چلے گئے تھے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسے گئے اور کس طرح ان کو بھجوایا گیا اور کس طرح 2 نمبری کی گئی۔ 20 نومبر کو وہ لندن گئے۔ لندن پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ دسمبر میں خاموشی رہی اور جنوری میں بھی خاموشی رہی، کوئی کچھ نہیں بولا، نہ نواز شریف صاحب بولے نہ مریم نواز صاحبہ بولی۔ لیکن جب 2 مہینے گزر گئے تو اس کے بعد حکومت کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہوئیں کہ 2 مہینے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو علاج کروا کے واپس آنا تھا، تو کیا بنا؟ لیکن ان آوازوں کا کوئی جواب نہیں دیا گیا اور وہ آوازیں بھی بڑی کمزور جیسی آوازیں تھیں اور ان کو کسی نے توجہ بھی نہیں دی۔ لیکن سب سے پہلے معاملہ تب خراب ہوا جب میاں نواز شریف صاحب کو چھوڑنے والوں کو یہ پتہ چلا، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ چلا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو گارنٹیاں دی تھیں اور کچھ گارنٹیاں لی تھیں، جو گارنٹیاں ہم سے لی تھی ہم تو پوری کر رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ طے تھا کہ مریم نواز کو بھی چند مہینے کے بعد پاکستان سے باہر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ بھی طے تھا کہ نواز شریف صاحب کوئی سازش ریاست کے خلاف یا اداروں کے خلاف یا حکومت کے خلاف نہیں کریں گے، بلکہ خاموشی سے یہ وقت لندن میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے پاس گزاریں گے۔ اور اسی لیے مریم نواز صاحبہ بھی چپ تھیں، نواز شریف صاحب بھی چپ تھے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب نے وعدہ توڑ دیا۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو پہلی ملاقات کی وہ رپورٹ ہوتی ہے لندن سے، اور وہ ملاقات تھی 11 جنوری 2020 کو حامد کرزئی سے ملے ہیں، یعنی جنوری کے دوسرے ہفتے میں میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی حامد کرزئی جو سابق صدر ہیں افغانستان کے، ان سے۔ جب پاکستان کی انٹیلیجنس کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کھوج لگانا شروع کی اور کچھ الزامات میاں صاحب پہ یہ بھی لگے کہ وہ کچھ انڈینز سے بھی ملے ہیں، لیکن اس کو میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ بھارتی ایجنسیوں کے لوگوں سے میاں صاحب ملے یا نہیں ملے، یہ میں کنفرم نہیں کر سکتا۔ لیکن حامد کرزئی سے ملاقات میں میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا جس پہ پاکستان میں ایجنسیوں کو بہت زیادہ غصہ آیا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب نے انہیں کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے اس وقت امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، آپ بطور افغانی امریکہ کے اندر یہ لابنگ کریں اور امریکہ کو آپ یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف سے زیادہ قابل بھروسہ آدمی کوئی نہیں ہے، اور افغانستان میں جو خدمات وہ سر انجام دے سکتے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے، وہ خدمات پاکستان میں موجود حکومت یا اسٹیبلشمنٹ نہیں دے سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حامد کرزئی کو بتایا کہ پاکستان کی فوج آپ کے ساتھ ڈبل گیم کر رہی ہے، وہ امریکہ کو کچھ اور بتائے گی اور گراؤنڈ پہ کچھ اور کرے گی اور امریکہ کو دھوکہ دے گی اور اس کے لیے مشکلات پیدا کرے گی، لہٰذا میں ایک قابل بھروسہ آدمی ہوں، امریکہ تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہوں۔ یہ 11 جنوری کی ملاقات تھی۔ اس پہ پھر میاں صاحب کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ کی بیٹی کو بھیجا جا رہا تھا لندن، لیکن اب ان کو ہم لندن نہیں بھیج رہے، وہ یہاں پاکستان میں ہی رہیں گی کیونکہ آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے کچھ اور ملاقاتیں کی جو ملاقاتیں رپورٹ ہوئیں۔ ان ملاقاتوں میں ہوا یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کچھ برطانوی اور کچھ امریکی انٹیلیجنس کے اہم عہدیداروں سے ملے، برطانوی اور امریکی انٹیلیجنس کے اہم عہدیداروں سے ملے۔ اور یہ ملاقاتیں کیوں ہوئیں ذرا اس پہ آپ غور کریں۔ حامد کرزئی کو میاں نواز شریف صاحب نے ایک آپشن دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں جو میں بتاؤں گا، اور انہیں کہا تھا کہ میں امریکنز کی اور یورپینز کی مدد کر سکتا ہوں
نیٹو کی مدد کر سکتا ہوں افغانستان سے انخلا میں، اور میں ایک قابل بھروسہ آدمی ہوں۔ تو ایسی کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرتے امریکنز، گورے امریکنز نے۔ اور برطانوی حکام کے جو اہم ترین جو انٹیلیجنس حکام ہیں انہوں نے آ کے ملاقاتیں کی میاں محمد نواز شریف صاحب سے، اپنے جو ہے وہ بندوں کے ذریعے سے، اور میاں نواز شریف صاحب سے انہوں نے معلومات حاصل کی۔ میاں نواز شریف صاحب نے ان کو بھی یقین دلایا کہ میں آپ کی خدمات، آپ کے لیے خدمات سر انجام دے سکتا ہوں، میں برطانیہ آ گیا ہوں، میری بیٹی کو بھی بلایا جائے اور مجھے موقع دیا جائے، اور جو پاکستان میں حکومت ہے وہ آپ کو چیٹنگ کرے گی آپ کے ساتھ، وہ آپ کو دھوکہ دے گی، پاکستان کی فوج آپ کو دھوکہ دے گی، اور کچھ مثالیں دیں کہ ایسے ایسے پاکستان کی فوج دھوکہ دیتی ہے، اور اس کے بعد ان کا اعتماد حاصل کرنے کی میاں صاحب نے کوشش کی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ تھا ایک، اور یہ سٹیٹمنٹ تھا مارچ کے دوسرے ہفتے کا۔ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہ ملاقاتیں رپورٹ ہوئیں میاں نواز شریف صاحب کی برطانیہ اور امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں کے لوگوں سے، اور مارچ کے دوسرے ہفتے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اور انہوں نے، آج سے 8 ماہ پہلے کا سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کی برطانوی یا امریکی انٹیلیجنس اداروں کے اہم اہلکاروں سے ملاقاتوں کی میں تردید نہیں کروں گا۔ صحافی نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا میں اس کی تردید نہیں کروں گا۔ اس وقت جو ہے وہ پی ایم ایل این بہت ڈپریس تھی، اور میاں نواز شریف صاحب کی ان ملاقاتوں سے ان کو حوصلہ مل رہا تھا، لہذا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا میں اس کی تردید نہیں کروں گا، اور ان کی پارٹی کے اندر سے بھی یہ باتیں کی گئیں کہ میاں نواز شریف صاحب متنازع ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ نواز شریف صاحب مختلف ملکوں کے لوگوں سے مل رہے ہیں، وہ تو بیماری کا بتا کر گئے تھے لیکن وہ لابنگ کر رہے ہیں اپنے لیے پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی حکومت کے خلاف۔ آپ کو یاد رہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے مارچ تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا، یعنی میاں صاحب بھی چپ رہے، مریم نواز بھی چپ رہی۔ یہ نومبر کا مہینہ گزر گیا، دسمبر، جنوری، فیبرری، یہ مہینے گزر گئے، مارچ کا آدھے سے زیادہ مہینہ گزر گیا، مریم نواز نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ مریم نواز نے اپنی جو خاموشی ہے اس کو توڑا 11 مارچ کو، اور 11 مارچ کو جب یہ خبر نکلی کہ میاں نواز شریف صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں امریکی اور برطانوی حکام سے، تو اس کے بعد کچھ ایسی ہلچل اور کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں برطانیہ میں، جس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو لندن سے احکامات دیے گئے کہ آپ اسلام آباد پہنچیں اور مسلم لیگ نون کی اہم ترین قیادت سے ملاقات کریں۔ مریم نواز صاحبہ اسلام آباد پہنچیں اور انہوں نے احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی سے ایک بڑی اہم ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے بتایا کہ میں ذاتی وجوہات کی بنا پہ خاموش تھی، میں پارٹی کی پالیسی کی اور پارٹی کی انسٹرکشن کی پابند ہوں، اور مجھے میاں صاحب نے کہا اور ان کے ساتھ پھر انہیں کہا کہ تیار رہیے، آنے والے وقت میں ہمیں کافی کام کرنا پڑے گا اور پارٹی کو متحرک کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ اور یہ تب ہوا جب امریکن سے اور یورپین سے اور مبینہ طور پہ انڈین سے، جبکہ افغانستان کے صدر سابق جو ہیں حامد کرزئی، ان سے میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی اور نواز شریف صاحب نے لابنگ شروع کر دی۔ تب انہوں نے اپنی بیٹی کو پاکستان میں ایکٹیو کیا، اور 11 مارچ کو انہوں نے اپنی خاموشی توڑی 5 مہینوں کے بعد۔ اب 20 مارچ کو مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیے، اور یہ جو انہوں نے ٹویٹ کیے یہ کورونا وائرس کے حوالے سے کیے۔ 20 مارچ 2020 کورونا وائرس پاکستان میں پھیل رہا تھا، تیز ہوتا چلا جا رہا تھا، فلائٹس بند کرنے کی بات کی جا رہی تھی، لاک ڈاؤن کے لیے مراد علی شاہ ہاتھ جوڑ رہے تھے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ عمران خان صاحب کی منتیں کر رہے تھے کہ آپ لاک ڈاؤن لگا دیں۔ 20 مارچ کو مریم نواز صاحبہ نے کچھ ٹویٹس کیے، اس میں انہوں نے کورونا وائرس پہ اظہار افسوس کیا، اس کو ایک آفت قرار دیا، اور اس پہ لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور نواز شریف صاحب کا پیغام پہنچایا۔ اچھا، اگلی ڈیولپمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اچانک 22 مارچ کو شہباز شریف صاحب کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے پاکستان واپس آ گئے۔ اب آپ دیکھیں شریف خاندان کے اندر کیا چل رہا تھا۔ جیسے ہی مریم نواز کو پتا چلا، کیونکہ وہ تو گھر کی ہیں، ان کو پہلے آئیڈیا ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب پاکستان واپس آنے والے ہیں اور آ کر کورونا وائرس سے لڑیں گے۔ وہ ایک محنتی آدمی ہیں اور وہ بہت جلدی اپنا پارٹی کے اندر مقام بنا لیں گے اور بہت طاقتور ہو جائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے چند دن پہلے پارٹی کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، اپنی خاموشی کو توڑا اور اپنے لیے جگہ بنانا شروع کی۔ میاں شہباز شریف صاحب 22 مارچ کو پاکستان پہنچے کورونا سے لڑنے کے لیے، لیکن مریم نواز کو کیونکہ پہلے پتہ چل گیا تھا، اس لیے انہوں نے کورونا سے لڑائی اپنے ٹویٹر کے ذریعے سے پہلے سے شروع کر دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز کے بیچ میں حالات کس نوعیت کے ہیں۔ یہ خاموشی جو ہے وہ بڑے لمبے عرصے تک برقرار رہی اور اس خاموشی کو نہیں توڑا جا سکا۔ پھر ہوا یہ کہ اگست کے پہلے ہفتے میں
اب یہاں سے وہ کھیل شروع ہوتا ہے جہاں سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنتی ہے، جہاں سے ایک نئی تحریک کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے بین الاقوامی اور پاکستان کی اندرونی قوتیں گٹھ جوڑ آپس میں کرتی ہیں۔ یہ میں نے 11واں نکات اس کو لکھا ہے۔ اگست کے پہلے ہفتے میں شاہ محمود قریشی صاحب نے سعودی عرب کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر پر پاکستان کی بجائے بھارت کا ساتھ دیا ہے سعودی عرب نے، اور وہ اجلاس جو OIC کا ہم بلانا چاہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، خصوصی اجلاس وزرائے خارجہ کا، اس کو بلانے میں سعودی عرب نے رکاوٹ ڈالی ہے، اور اس سے بھارت کا فائدہ ہو رہا ہے اور کشمیری مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ جو سعودی عرب کا رول ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر سعودی عرب اس سے باز نہیں آتا تو ہم مجبور ہوں گے کہ اسلامی دنیا کا ایک نیا بلاک بنائیں جو کشمیر کے لیے آواز اٹھائے۔ یہ سٹیٹمنٹ سعودی عرب کے لیے بہت ناگوار تھا، انہوں نے اس کے اوپر بڑا سخت ریئیکشن دیا اور وہ بہت غصے میں آ گئے۔ آپ کے آرمی چیف وہاں گئے، آپ کے آرمی چیف سے سعودی عرب کے بادشاہ ملے بھی نہیں، سعودی عرب کے ولی عہد ملے بھی نہیں، اور ان کو بڑا سخت پیغام دیا گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہوا کہ 11 تاریخ کو اس سٹیٹمنٹ کے بعد مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں نیب کے دفتر، اور نیب کے دفتر کے اوپر پتھراؤ کر دیتی ہیں۔ اب یہ جو کیس ہے مریم نواز کے اوپر، یہ ہے براؤن اور گرین ایریا کا کیس۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ لاہور کے اندر انہوں نے کچھ زمینوں کا سٹیٹس تبدیل کر کے سستے داموں زمینیں بہت ساری خرید لی تھیں، اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ اٹھایا تھا مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے خاندان نے۔ تو یہ وہی چیز ہے جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اس کیس میں مریم نواز صاحبہ کو بلایا گیا تو انہوں نے نیب کے دفتر پہ پتھراؤ کر دیا اور حالات خراب ہو گئے۔ مریم نواز صاحبہ نے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی اور زوردار طریقے سے بولنا شروع کیا۔ شہباز شریف صاحب بھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ موجود تھے، لیکن وہ مفاہمت کرنا چاہ رہے تھے، لڑائی کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اب اس کے بعد جو اگلا انسیڈنٹ ہوا وہ یہ کہ 18 اگست 2020 کو عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے کامران خان کو ایک انٹرویو دیا دنیا ٹی وی پہ، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ بڑا سخت سٹیٹمنٹ تھا۔ یعنی عمران خان صاحب کہہ سکتے تھے کہ میری لوگ نہیں مانیں گے، یہ کہہ سکتے تھے میری پولیٹیکل مجبوریاں ہیں، یہ کہہ سکتے تھے میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا، سادہ یہ کہہ دیتے۔ لیکن جب انہوں نے اپنا عقیدہ اس کے ساتھ جوڑا کہ میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو اس سے اسرائیل کے اندر بڑا سخت ریئیکشن آیا، اور ان کے تمام اخبارات نے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو اٹھایا اور اس کو ایک الگ طریقے سے لیا۔ انڈین اخبارات نے اس کو بہت زیادہ پھیلایا، یورپ اور امریکہ کے اخبارات میں بھی یہ خبر اٹھی، اور اس خبر کے بعد اسرائیل میں یہ طے ہو گیا کہ عمران خان صاحب کو ہر حال میں ہٹانا ہوگا۔ سعودی عرب بھی طے کر چکا تھا، اسرائیل بھی طے کر چکا تھا، اور نواز شریف صاحب سے ملاقاتوں میں امریکہ کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ نواز شریف عمران خان سے زیادہ بہتر ہے امریکہ کے لیے۔ لہٰذا ان تین ملکوں نے اس وقت یہ طے کر لیا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، اور پھر وہی ہوا جو اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے۔ فوری طور پہ ایک تحریک بننا شروع ہوئی، بہت تگڑی تحریک بننا شروع ہوئی۔ اس تحریک کے چلنے میں مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ایک مقابلہ چل رہا تھا۔ 2 ستمبر کو زرداری صاحب سے شہباز شریف صاحب نے ملاقات کرنے کے لیے کراچی پہنچے۔ شہباز شریف صاحب، انہوں نے زرداری صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں مفاہمت سے چلنا ہوگا، ہمیں لڑائی سے گریز کرنا چاہیے اور معاملات کو ریزالو کرنا چاہیے۔ لیکن پھر شہباز شریف صاحب اندر ہو گئے اور باہر لا گئے سارے کے سارے ہارڈ لائنرز۔ پیپلز پارٹی نے ابھی تک اپنا سب کچھ داؤ پہ نہیں لگایا، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے، مریم نواز نے، مولانا فضل الرحمان نے صدارت کی لالچ میں، اور باقی کچھ اور ان کے ساتھیوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ پاکستان کے اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالا، پاکستان کی حکومت کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے۔ حالانکہ مہنگائی تو بہت پرانی چل رہی ہے پاکستان میں، ڈالر کی قیمت جب ان کی تحریک شروع ہو رہی تھی تب زیادہ تھی، اب کم ہو رہی ہے۔ کچھ چیزیں پہلے سے بہتر ہوئی ہیں، بہت برے حالات تھے۔ اگر آپ 6 ماہ 8 ماہ پیچھے چلے جائیں تو بہت ہی برے حالات تھے، یا اگر آپ پچھلے سال میں چلے جائیں جب مولانا فضل الرحمان صاحب نکلے تھے تب بھی بہت برے حالات تھے۔ لیکن اس وقت اپوزیشن نہیں نکلی۔ وہ اس لیے نہیں نکلی کہ پورا ایک گراؤنڈ، پورا ایک جو شطرنج ہے وہ تیار نہیں تھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ بین الاقوامی فورسز اس کے اوپر فنڈنگ کر رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کو یہ کہا گیا ہم نے آپ کو نکالا، اب ہمارا کام کیجئے۔
सऊदी अरब, अमेरिका, इसराइल अब किसी सूरत भी इमरान खान की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इमरान खान को बचाने के लिए कौन होगा? चीन या इस खित्ते के अंदर मौजूद कुछ ममालिक या तुर्की? देखना यह है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कब तक मुकाबला कर सकती है इन बैनुल अक़वामी फोर्सेस का और इनके बिछाए हुए जाल का जो पाकिस्तान में बिछ चुका है। PMLN के कुछ लोग इस बात को समझ गए हैं और उनको आइडिया हो गया कि मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें और उन मुलाकातों के बाद इतना जोरदार किस्म का इदारों के ऊपर हमला, ये नवाज शरीफ साहब को बहुत पुराना जानने वाले लोग हैं। 10-10, 20-20 साल से उनसे ताल्लुकात हैं, शायद कुछ लोगों के इससे भी पुराने ताल्लुकात हैं। तो वो मियां नवाज शरीफ को जानते हैं कि नवाज शरीफ इस लेवल तक नहीं जा सकते जब तक कि कोई उनके पीछे खड़ा हुआ ना हो। लिहाजा उन लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी है। कुछ लोगों ने पार्टी के अंदर यह कहा कि लंदन से फैसले होते हैं, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो पार्टी से मुशावरत के बगैर अज खुद फैसले कर रही हैं। और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मैं लंदन से लाइन ले रही हूं। तो इस पे पार्टी वालों ने कहा कि फिर मुशावरत किस बात की? और कोई भी मरियम नवाज साहिबा के हक में राणा सनाउल्लाह साहब का ना बोलना, ख्वाजा आसिफ साहब का खामोश रहना, ये बहुत बड़े सवालात हैं और ये सवालात बढ़ते चले जा रहे हैं। PMLN के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि आप किस रास्ते पर लेकर हमें जा रहे हैं, इस रास्ते पर तबाही है, पाकिस्तान का भी नुकसान है और हमारी पॉलिटिकल पार्टी का भी नुकसान है। आप पार्टी को भी दीवार से लगा देंगे और पाकिस्तान के इदारों को भी दीवार के साथ लगा देंगे। बहरहाल ये सारे वाकयाती हकायक मैंने आपको तारीखों के साथ बताए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस किस वक्त में क्या हुआ और सीक्वेंस क्या है इस सारे का होने का और किस किस का इसके साथ ताल्लुक है। बहरहाल इसराइल के खिलाफ जिसने भी इतना खुला स्टेटमेंट दिया है वो बचा नहीं, चाहे वो सद्दाम हुसैन है, कर्नल कज़ाफ़ी है, चाहे वो शाह फैसल है, चाहे वो शाम के लोग हैं, कोई भी है। तो इसराइल अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इतने आराम से काबू नहीं आएगा किसी